اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اور جب اللہ اندر آ جاتے ہیں تو اور اللہ کا غیر اندر سے نکل جاتا ہے، میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ انسان پھر بغیر تاج کے بادشاہ بن جاتا ہے۔ پھر نہ اس کے دل کے اندر خوف کسی اور کا، نہ اس کے دل کے اندر ڈر، نہ اس کے دل کے اندر کسی کی محبت اللہ کے علاوہ، نہ اس کے دل کے اندر کسی کا بغض، کچھ بھی، سب کچھ اللہ، یہ محنت سے آتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن هو ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کوئی کپڑا نہیں ہے، زیور نہیں ہے کہ خرید کے پہن لیا جائے۔ ایمان وہ نعمت ہے کہ جو محنت سے دل میں جگہ پکڑ کر دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ علامات سے پتہ چلتا ہے، علامات سے پتہ چلتا ہے۔ تو صحابہ نے محنت کی، ایمان کو اپنے اندر اتارا، اور قرآن پاک میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے، آ کر انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے آیت اتاری قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، انہیں کہو کہ ابھی ایمان نہیں آیا، ولیکن قولوا اسلمنا، تم تو ابھی مسلمان ہوئے ہو، تم نے تو ابھی قبول کیا ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر ایمان وہ راسخ ہوگا، اترے گا۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑوں میں سے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں کہتے کہ ایمان نہیں ہے لیکن ابھی ضعف ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی بیت اللہ میں، مفتی صاحب کا قول، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر وہ قسم کھائے اور وہ کہے کہ اللہ کی قسم میں مال والا ہوں، قسم کھائی بیت اللہ میں، اچھا بھئی مال کتنا ہے؟ جی 1 روپیہ، آج تو 1 روپیہ نظر بھی نہیں آتا، 1 روپیہ۔ اب اسے کہا جائے کہ بھئی اب قسم میں تو وہ سچا ہے، 1 روپیہ ہے، مال والا تو ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ یہ روپیہ اسے کچھ دلا نہیں سکتا، کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی حاجت اس کی پوری نہیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اگر بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایمان تو سعد ابن معاذ کا تھا کہ جب جسم سے روح نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا الذی تحرک لہ عرش الرحمن، کہ آج سعد ابن معاذ کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا، عرش حرکت میں آ گیا۔ ایمان تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر اگر کسی مسئلے میں گواہی لی جائے تو 2 آدمیوں کی گواہی قبول ہے، ایک خزیمہ ابن ثابت انصاری، پوری دنیا میں واحد ایک شخص کہ جن کا ایمان تو ان کا کہ اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر ہے۔ ایمان تو اس عورت کا تھا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، اور وہی وہ حجرے میں ہی گھومی اور قبلے کی طرف رخ کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، اور اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، کہ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جس نے آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بات کرنا شروع کی، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے سامنے رکھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے اس کما میں، یہ عربی کے اعتبار سے صیغہ ہے، نبی علیہ السلام کو اور حضرت خولہ کو دونوں کو جمع کر دیا کہ اللہ نے کما، اللہ نے تم دونوں کی آپس میں اس بحث کو سنا اور آیتیں اتار دی، حل اتار دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ایمان تو وہاں تھا، ایمان تو عبداللہ ابن مسعود کا ہے کہ جسم چھوٹا، قد چھوٹا،
اور میرے بھائیوں ان کے جو ہے پاؤں پتلے پتلے، جسم ہلکا، نبی علیہ السلام کی مسواک کی خدمت، درخت پہ چڑھے، مسواک توڑنے کے لیے نرم ہو تو آگے بڑھے، ٹہنی پہ پہنچے، ہوا چلنا شروع ہوئی، ہوا نے ہلنا شروع، ٹہنی کو ہلانا شروع کیا، عبداللہ ابن مسعود ہلنے لگے، راوی کہتے ہیں کأنہ عصفور من العصافیر، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چڑیا ہے جو اس شاخ کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور ہل رہی ہے۔ صحابہ نے ہنسنا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے منظر دیکھا، صحابہ کو کہا عبداللہ ابن مسعود پہ مت ہنسو، ان کے دل میں ایمان احد پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایمان تو عثمان ابن عفان کا ہے کہ جب داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دخل فینا رجل، کہ آج ہم میں ابھی ایسے شخص داخل ہوئے ہیں کہ اگر اس ایک شخص کا ایمان ایک بڑی جماعت، ایک بڑے لشکر پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب جنت میں داخل ہو جائے، سب داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ اخلاص بندھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں ایمان، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان، یہ سیکھنے کی چیز ہے، ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے اخلاص سیکھا۔ ایمان سیکھا، ایمان کی باتیں، اللہ سے ہونے کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا، اس کو سوچا، اس کو مانگا۔ نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اے اللہ ایمان کا کمال۔ اللہ، جن کے ایمان کی وجہ سے ایمان کو اپنے کمال کا پتہ چلا، وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایمان کا کمال عطا فرما دے۔ امت کی تعلیم کے لیے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یقین کا کمال نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان بنا دے، اے اللہ یقین بنا دے۔ اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کو بولنا اور اس کو سوچنا اور پھر رو رو کے اللہ سے مانگنا کہ ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے، ایمان اندر اتر جائے، پھر ایک بول کا اثر ہے، ایک کلمے کا اثر ہے، ایک بات کا اثر ہے۔ ایمان والے، ایمان والوں کی بات اور ایمان والوں کو بات۔ عمیر ابن حمام ایک صحابی ہے، آئے، آپ علیہ السلام نے ترغیب دی۔ اب ایسے لمبی چوڑی 1.5 گھنٹے کا بیان نہیں کہ پھر کہا جائے کون تیار ہے، آپ نے تھوڑی سی بات کی، کیونکہ ایمان کا ماحول، سیکھنے کا ماحول، ترقی کا ماحول، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ماحول، اللہ سے ہونے کا ماحول۔ ساری کھیتی جب تیار ہوتی ہے تو تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے ترغیب دی قوموا الی جنت ارضها کعرض السماء والارض، بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے بقدر ہے۔ ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ واہ 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 واہ، بخن بخن بخن، بلکہ پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فأین انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتلائیے اگر ان قتلت، اگر میں شہید ہو گیا، فأین انا۔ آپ نے ایک جملے کی ترغیب دی، یہاں سارا کچھ بنا ہوا تھا، اندر ایمان تھا، یقین تھا، اس جملے کی صداقت، اس کے اوپر یقین۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں، فأین انا، میں کہاں پر جاؤں گا؟ آپ نے پھر 2 کلمے کہے، فی الجنہ، جنت میں جاؤ گے۔ اب جب یہ کہا جنت میں جاؤ گے تو اس کے بعد کہا واللہ ما بینی و بین الجنہ الا ان یقتلنی ہؤلاء، کہ اللہ کی قسم میرے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کھجوریں کھا رہے تھے تو کھجوروں کو پھینک دیا اور فرمایا کہ واللہ ان آکل هذه التمرات، کہ خدا کی قسم یہ کھجوروں کا کھانا تو لحیات طویلۃ، یہ تو بہت بڑی زندگی ہے۔ کھجوروں کو پھینکا اور گئے اور شہید ہو گئے، اندر بنا ہوا۔ اب ایسے اللہ سے رو رو کے مانگنا، اے اللہ، فرمایا ایمان اور اخلاص تو امان ہے، یہ جڑواں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص۔ پھر پوچھا مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ ایمان، سوال ہوا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اخلاص۔ سوال ہوا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، کرنا بھی اور رکھنا بھی۔
اب یہ اخلاص جس کے دل میں اللہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل کسی اور کے لیے ہو؟ ہاں، جس کو پتا ہے کہ سارے کام بادشاہ کے ساتھ متعلق ہیں اور بادشاہ خود آ کے میرے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پاگل ہی ہوگا جو کسی چپڑاسی کے پاس جا کر اس کی منتیں کر رہا ہے۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، چراغ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے ہیں، جماعت میں بھیج رہے ہیں، دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخلص العمل یکفیک قلیل من العمل، کہ اے معاذ عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی۔ اس لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ ایک ہے احتساب، ایک ہے اخلاص۔ احتساب کہتے ہیں کہ عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں پر یقین ہو کہ اللہ واقعی یہ دیں گے، اللہ مجھے دیں گے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک ہے عمل، عمل کا کرنا وہ اللہ کی رضا کے لیے، عمل اللہ کے لیے، اور جو اس پر اللہ مجھے دیں گے ان وعدوں کو سامنے رکھے اور اس کا یقین ہو، اس کا یقین ہو، اخلاص۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایمان اور اخلاص اندر آ جائے، یہ ایمان اور اخلاص، یہ صفت اندر آ جائے، ایمان والوں سے ایمان پھیلے گا، اخلاص والوں سے اخلاص پھیلے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا تو ایمان آئے گا، اخلاص والوں کے ساتھ جب آدمی چلے گا اخلاص آئے گا۔ ایمان اور اخلاص کے لیے جب قربانیاں کرے گا اور محنت کرے گا، سب سے پہلی بات کہ آدمی سمجھے تو صحیح کہ مجھے یہ خزانہ حاصل کرنا ہے، کہ جس کا ذرہ ذرہ ذرہ، نقطہ اسے کہتے ہیں جو آگے تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ نقطہ اگر مل گیا تو اس نقطے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ نقطہ تو یہ کلمے کا مطالبہ ہے، یقین بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے، طریقے بدلو، کلمے کا مطالبہ ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ نیتوں کو بدلو، مطالبہ ہے، طریقے بدلو۔ اس لیے ہر طریقہ جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تمہیں ہدایت ملے گی۔ سب سے قیمتی خزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب قرار دے دیا گیا کہ مانگو اهدنا الصراط المستقیم، ان تطیعوه تهتدوا۔ اور فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرو۔ صحابہ کے دل کے اندر تڑپ ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ محبت کرنے والے تھے، عاشق تھے، اس لیے حج کے لیے گئے، واپسی وہاں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ رکے، کہا اتارو، اتارا، گئے ایک جگہ بیٹھے اور پھر واپس آئے، کہا مجھے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج میں تھا، اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتر کر تقاضا فرمایا تو میں اس سنت کی ان کی اتباع میں، مجھے تقاضا نہیں تھا، اترا اور آگے بڑھ کے میں بھی بیٹھا اور میں نے تقاضے کی صورت بنائی۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد کی طرف، راستے میں بیچ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت عباس رضی اللہ، اوپر جو ہے وہ مرغی ذبح کی، اس کا خون، وہ خون پر نالے میں آنے لگا، یہاں سے یہ گزر رہے تھے، دھیان نہیں دیا، خون کے چینٹے، واپس گئے، پھر کپڑے بدلے، نماز کے بعد کہا کہ یہ اس پر نالے کو یہاں سے ہٹا دو، فرمایا ٹھیک ہے، ہٹا دیا۔ دوسرا کوئی موقع آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا
کہ وہ پرنالہ آپ نے کہا تھا میں نے ہٹا دیا، لیکن یہ پرنالہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا، بھتیجے لگایا تھا۔ اب جیسے ہی یہ سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ کر اس پرنالے کو وہیں لگائیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے کی بات ہے، ایک تو شریعت دین آگے کی بات، کہ وہ غم، وہ درد، وہ فکر، یہ اس سے ہر چیز میں اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، شکل میں، صورت میں، انداز میں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ آ جائے، ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگو علم کی صفت آ جائے کہ جہالت ہلاکت ہے، غفلت ہلاکت ہے، جہالت ظلمت ہے، غفلت ظلمت ہے، اور اس کے مقابلے میں علم ہے۔ فرمایا العلم نور یقذف اللہ فی قلب المومن، کہ علم وہ نور ہے جو اللہ مومن کے دل میں ڈالتے ہیں، مومن کے دل میں، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے خارجی روشنی کی وجہ سے انسان کی آنکھ چیزوں کی حقیقتوں، چیزوں کے جسموں کو دیکھتی ہے، ایسے ہی جب عمل کا نور ہوتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے، تو اس نور کی وجہ سے انسان کا دل وہ چیزوں کی حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے نظر آتا ہے کہ یہ حرام کا لقمہ یہ مجھے ہلاک کروائے گا، یہ رشوت کا پیسہ یہ میری نسلوں کو خراب کرے گا، یہ ایک بالش زمین کا قبضہ یہ توق ساتوں زمینوں کا اس کا بنایا جائے گا اور میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندر کا نور اسے کہتا ہے کہ یہ لقمہ سانپ سے زیادہ مہلک ہے، اندر کا نور اسے بتلاتا ہے کہ یہ لقمہ، یہ حرام کا قطرہ یہ جو ہے وہ بچھو سے زیادہ نقصان دینے والا ہے۔ اگر یہ جسم میں چلا گیا، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگی ہے اور خادم کھجورے لایا، غلام کھجورے لایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کھجور کھائی، پھر خیال آیا، پوچھا کہاں سے، اس نے بتایا، پتہ چلا طریق جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اب وہ کھجور اب وہ کلی کر رہے ہیں، الٹی کر رہے ہیں، انگلی ڈال رہے ہیں، مسواک ڈال رہے ہیں، کھجور نکلے۔ اور کسی نے کہا کہ اتنی مشقت، کہا خدا کی قسم میں اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ کھجور نکلے گی تو نکالوں گا۔ حرام کا لقمہ نظر ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو کہہ دو کہ نظر کو جھکا کے رکھیں۔ اب یہ حرام اندر کا نور بتا رہا ہے، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، حیا کو پیدا کریں۔ اور اس کے بعد ہی اللہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، فوراً ہی کیا مطلب؟ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کے نور کی اگر تم نے حفاظت کی تو اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے وہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، تمہاری نظر میں نور آ جائے گا، تمہارے دل میں نور آ جائے گا، تمہارے سننے میں۔ جیسے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم اجعل فی بصری نورا وفی سمعی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری نظر میں نور پیدا کر، میرے سننے میں نور پیدا کر، اے اللہ میرے قدموں پکڑنے میں نور پیدا کر، میرے چلنے میں نور پیدا کر، اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے نور بنا دے، سراپا نور بنا دے۔ تو فرمایا علم تو اس نور کو کہتے ہیں جو دل کے اندر آتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہر چیز کے فضائل کا بھی علم ہے اور مسائل کا بھی علم ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، اس نور کو حاصل کرنا، اور اس پر فضائل ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں کہ کیا جاننے والے، علم والے کہ جن کے دلوں میں علم کا نور ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ظلمت ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جاؤ علماء کے پاس، تو بیٹھ کے نور حاصل کرو، یقین کو حاصل کرو۔ فضائل کا حلقے ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات کی تقویت کے لیے ہے،
ایمان والا اس پہ یقین کر کے عمل کرے گا. اور سننے سے بار بار اور بیٹھنے سے اور مانگنے سے. اب کون صبح کو سورہ یاسین پڑھے کہ سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی؟ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا. کون اذا حسبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو نماز پڑھے فوراً، جس کو یقین ہوگا. کون